السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمت اور برکت آپ سب پر نازل رہے، آمین۔ اسٹوڈنٹس آف قرآن، مائی بک نمبر 6، چیپٹر نمبر 2، سورہ بقرہ، آیت نمبر 119، سبق نمبر 26۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا اسأل عن اصحاب الجحیم۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آیت پیش کی ہے وہ اسپیشلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی ہے، اور وہ کرنے کی وجوہات یہ تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا چاہتے تھے، اور اس لیے بتانا چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میشن دیا گیا، اس میشن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا محنت کرتے تھے، اتنا اپنے آپ کو اس کے اندر گھلا دیتے تھے کہ خود کی ان کو فکر اور پرواہ نہیں تھی، اور اتنا وہ امت کے لیے بے چین رہتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اطمینان دلایا، کیونکہ اطمینان دلانا اس لیے ضرورت تھی کہ وہ جو اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک کر دیتے تھے، اتنی گہرائی اور شدت کے ساتھ وہ امت کو جو ہے وہ اللہ کی طرف بلانا چاہتے تھے اور عذاب سے بچانا چاہتے تھے۔ تو یہاں ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی، اللہ کے جو ہے چہیتے، اللہ کی وحی اترتی تھی جن پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں میں روکا اور کہا کہ یہ آپ کا کام یہ ہے، اس کے بعد کا جو بھی ہے وہ ہمارا کام ہے۔ تو یہاں ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں ہمیں بتا کے گئے کہ میں نے آپ تک سب باتیں پہنچا دی ہیں، آپ میری باتوں دوسروں تک پہنچا دو، اور باتوں کی روشنی قرآن اور سنت رہے۔ اب ہم اس کی محنت کریں، اس محنت میں ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہیں اور کسی کے فراق میں نہیں پڑے، اور ہمیں باقی چیزیں اللہ پہ چھوڑنی ہیں۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے جو ہے محبت کرتے ہیں، اور اس طرح سے ہی محبت کی جائے گی کہ اللہ کا پیغام نبی تک پہنچا، نبی کا پیغام اور اللہ کا پیغام دونوں کا مل کے ہم لوگوں تک پہنچائے، اور اس کے اندر ہمیں کہاں ٹھہرنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور نرک کے واسیوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھ تاچھ ہوگی۔ دیکھیے کتنا صاف ستھری بات ہے اور کتنی اطمینان والی بات ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فکر رہتی تھی کہ کوئی بھی میرے امتی دوزخ میں نہ جائے، آگ میں نہ چلے۔ اس فکر میں اپنا سب کچھ لگا دیتے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑا کہ میں نے آپ کو جو ہے وہ حق کے ساتھ بھیجا۔ پہلی بات تو بات حق کی ہو رہی ہے، بات مطلب کی نہیں ہو رہی، حق کی بات ہو رہی ہے، اور اس کی حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا بھیجا کہ بھئی اگر یہ حق پہ رہو گے تو آپ کو یہ چیزیں ملے گی، اور آگاہ کرنے والا بھیجا، اگر یہ چیزیں آپ نہیں کرو گے تو آپ کو جو ہے وہ یہ چیز سامنا کرنا پڑے گی۔ تو آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا اور خوشخبری دینے والا بھیجا۔ اب یہ دو چیزیں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ بہت ہی اچھی طرح کرتے تھے، مگر جو لوگ نہیں مانتے تھے اور جو لوگ سرکشی کرتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بہت فکر مند ہو جاتے تھے، بے انتہا فکر مند ہو جاتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ کر دیا کہ نرکواسیوں جو جہنم میں جائیں گے ان کے لیے آپ کو کی پوچھ نہیں ہوگی۔ تو آج کے دور میں جو ہم ایک دوسرے کو نرک میں بھیجنے اور ایمان سے خارج کرنے کو نکلے ہیں، کیا حق ہے ہم کو؟ کوئی حق نہیں۔ ہمیں اپنا کام کرنا ہے، اپنے آپ کو بھی صحیح رکھنا ہے، دوسروں کی بھی فکر کرنا ہے، مگر اس فکر میں اگر آپ کی فکر قرآن اور سنت سے ہے تو آپ کی فکر کامیاب ہو سکتی ہے، اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو آپ کو بھی وہ فکر پہ اس سے زیادہ فکر نہیں کرنی ہے، اللہ پہ چھوڑنا ہے۔ یہی صحیح تقویٰ ہے، تاکہ آگے کی الجھنیں بڑھے نہیں، آپس میں نا اتفاقی نہ ہو، باقی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق میں ہے۔ آپ بات سمجھے ہوگے، اور اس بات سے میں خود اپنے آپ کو پرہیزگار کرنے والا بناؤں گا، تاکہ کوئی بھی بات کسی کو جو ہے وہ حد تک بتائی جائے جس حد تک وہ کر سکتا ہے یا آپ کر سکتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ سرکشی کرتا ہے، نہیں مانتا، تو یہ اللہ کا اختیار ہے۔ تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں تھی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حق کے ساتھ ہمیں خوشخبری دی حق کو لے کر اور آگاہ بھی کیا، تو ہمیں بھی اس چیز پہ رہنا چاہیے، ورنہ اگر ہم وہ نرک واسیاں والے رہ گئے تو پھر وہ اللہ کا اختیار ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نہیں دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ، شکریہ۔